کیا خطا انسان کے مقدر میں ہے یا بائی چانس ہے؟ رولز آر ڈفرینٹ. دیکھیں جیسے آپ پودا لگاتے ہو اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جی ہم نے 50,000 پودے لگائے، کسی جگہ آپ کہتے ہیں 1,00,000 پودے لگائے، کسی جگہ 1,00,000 انسان پیدا ہوا. تو جیسے ایک ٹوٹل جو رول ہے جو فطرت پہ حکمران ہے، اس میں ایوریج آف لاسز ہوتی ہے. یعنی آپ نے 50,000 لگائے، 5,000 پودے ہوگئے، باقی ختم ہو گئے. بہت سارے انسان پیدا ہوئے، اس میں سے 5,000 ختم ہو گئے، باقی بچ گئے. تو ایک چیز ہے جو تمام تخلیقات پہ ایک رول لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ایوریج لاسز، جو ہے وہ ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. اس طرح چونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو جو اس کی ایوریج امپرفیکشن میں ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خطا کا ہونا جو ہے لازم ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو آخری حدیث اسی موضوع کو سنائی کہ ہر انسان نے خطا کرنی ہوتی ہے. بعض خطائیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم تجربے کا حصہ بناتے ہیں اور اس پہ کوئی تعسف نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل if I can't run a machine and I try on a machine، جیسے میں ایک برنر جلا رہا ہوں، 3 مرتبہ ہاتھ جلاتا ہوں، تو وہ مجھے کوئی سیانہ آ کہتا ہے کہ یو ڈونٹ نو دی ٹیکنیک، اس طرح سے آسانی سے جل جاتا ہے. پھر میں اسے جلا لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں کتنا بیوقوف تھا، پہلے میں کتنا احمق تھا. اور دراصل میں اپنے اس تجربے سے اس عمل کو مضبوط تر کر لیتا ہوں. ہمارے پریکٹیکل معاملات میں ہمارا تجربہ جو ہے ہماری خطا کو کور دیتا ہے، ہمارے تجربات اس کو کور کر لیتے ہیں. ایک کام کو جس کی اہلیت ہم میں نہ ہو یا جس کی ہم میں قدرت نہ ہو، اس کو سیکھ کے پڑھ کے تجربہ تنہوں سے گین کر کے ایک بہتر اہلیت گین کر لیتے ہیں. یہ بھی خطا کا ایک عنصر ہے جو انسان میں انہرنٹ ہے، مگر یہ سیکھنے کے لیے آتا ہے. خیالات میں بھی اسی قسم کی نوعیت وارد ہوتی ہے کہ ہم ایک خیال کو وصول کر کے حاصل کر کے اس کو پرکھ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بار بار یوز کو دیکھتے ہیں. جیسے ایک پریکٹیکل عمل میں ہمیں تجربہ کام آتا ہے، ہماری ایموشنز میں فیلنگز میں بھی یہ تجربات کام آتے ہیں. اور ہولے ہولے آپ نے دیکھو کہ بوڑھا آدمی کسی کے مرنے پہ آزردہ خاطر ہی نہیں ہوتا، اس کو اتنا تجربہ ہو گیا اموات کا، اتنے لوگ اس کے ہاتھ سے نکل گئے مر گئے کہ وہ اتنا عادی ہو گیا ان ساری موتوں کا کہ جب اس کو اپنی عزیز ترین کی بھی موت کا خبر ملتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے چپ ہو جاتا. ہمارے لیے بیسیکلی وہ قوانین زیادہ، اور ان پہ کوئی بین نہیں لگا ہوا. تجرباتی دور میں ان خطاؤں پر کوئی بین نہیں لگا ہوا. آپ سیکھیں نہ سیکھیں، آپ کمزور رہیں، اور کسی کی فتح و شکست میں ظاہر ہے کہ ایک فوجی جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی وہ فائرنگ کی، اس کا نشانہ خام ہے، اور دوسرا جو ہے جس نے دل لگا کے بیلیف سے پریکٹس کی ہوئی ہے، اگر وہ اس کو مار دے گا تو یہ اس کے تجربے کی خطا شمار کی جائے گی. was not as efficiently projecting his education in that. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ شاید ہم کو اس لیے زیادہ سیریس because we believe in God. جیسے یورپ میں کچھ اخلاقی قوانین ہیں، ان کے بارے میں ان کے تعصفات موجود نہیں ہیں، یا ان کو اپنے کلیئر آرڈرز کا تشخص نہیں ہے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی وجہ نہیں پاتے، یا کوئی کرسچن جو ہے خدا کو اتنی ضروری حیثیت سے نہیں مانتا جو ہمارے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہے. تو وہ ان تعصفات سے بیزار ہوں گے، اور ان کو وہ تعصف ہوگا ہی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں بحیثیت مسلمان کے ہو رہا ہے. In all the religions there is one problem with Islam which is not with any other problem of Islam, religion of the world. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کو واقعتاً ماننے والے ہیں. always remember کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے بندے ہیں، وہ جو خدا کو مانتے ہیں، وہ جو خدا کو نہیں مانتے. ہم مسلمان جو ہیں we are specialized in believing God. we are ہم مدتوں سے یا 1500 برس سے ہم اللہ کو مانتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمارے ایمان میں کمی بیشی ہمارے اعتقاد کی اسٹرینتھ سے آئے گی. ہم خدا کو واقعتاً خدا کی طرح مانتے ہیں، ہم خدا کو ایک کامن فیتھ اور بیلیف کی طرح مانتے ہیں، یا ہم خدا کو نفاق کی خاطر مانتے ہیں.
ٹوڈے آئی سی کہ بہت سارے لوگ خدا کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو علماء اسلام ہیں اور بہت سارے گلی کوچوں میں جو ہمارا جو سو کالڈ پیر فقیر بیٹھا ہوا ہے اور جو یہ حساب کتاب والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عاملان جنات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ اب تعداد ہو گئی ہے جو خدا اور اس کے رسول کو یا اس کے کلام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مانتے ہیں، اور ان کا مذہباً ان کا کوئی اعتقاد از خود کوئی بھی نہیں ہوتا۔ they don't believe in God، کیونکہ خدا پہ یقین رکھنے والا اس قسم کی حرکت سے ہمہ گریز کرے گا۔ اب میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو تھوڑے بہت اخلاص رکھتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو ہیں obviously اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں صرف اسی کو جواب دہ ہوتے ہیں، نہ کسی حکومت کو ہوتے ہیں، نہ کسی سوسائٹی کے ہوتے ہیں، نہ کسی ریلیجس سیکٹ کو ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بندہ جو ہے کسی اور چیز کو جواب دہ نہیں ہوتا، مگر ہر وقت ان کا دل خدا کو جواب دہ ہوتا ہے۔ They would always like to think they are very good citizens of a country، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ خدا قانون شکنی کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ قانون شکن نہیں ہوتے۔ There will be always extremely good businessmen، کیونکہ وہ بزنس خدا کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لحاظ، ان کی ہر چیز ایموشنز میں اور جذبات میں اور زندگی کے تجربات میں ان کا ایک قدم ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے، اور پیچھے ہٹ کے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں۔ اسی لیے بڑے سے بڑے پیغمبر کی اگر کوئی تعریف آئی ہے، بڑے سے بڑے، نعم العبد انہ اواب، بڑا اچھا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرتا تھا۔ اب یہ جتنی آپ کی رجت ہے اس کی کوانٹٹی پہ بیسڈ ہے آپ کی اچھائی، کوانٹٹی پہ۔ ایک وہ شخص ہے جو ہمہ تن رجوع میں رہتا ہے، وہ صبح بھی ہوتا ہے، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی اپنے اللہ کو رجوع کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی رجت کیجول اور کرسری ہے، جب تک بلا آ نہ جائے اس کی رجت کا کوئی سٹینڈرڈ مقرر نہیں ہوتا، اس کی توبہ کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو یہ جو رجت ہے، واپس جانا ہے، یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کہا ہے اور ان کی تعریف کی ہے کہ نعم العبد، بڑا اچھے بندے تھے، انہ اواب، توبہ کرنے والے تھے، لوٹنے والے تھے، پلٹنے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ خالی توبہ کرنا نہیں ہے، اٹس این ایٹیٹیوڈ، اٹس این ایٹیٹیوڈ، اٹس این ایکٹ آف ویجیلنس آن یور سیلف. And the moment you feel you are digressing, you're moving out of the way, you ask for the guidance of God. یہ سمپل سا مطلب ہے توبہ کا۔ جو ہی آپ کو احساس ہو کہ میرا رستہ کھوٹا ہو رہا ہے، میں پٹڑی سے اتر رہا ہوں، میں پگڈنڈیوں میں چل پڑا ہوں، مجھ سے مین شاہراہ کھو گئی ہے، تو آپ رستہ پوچھتے ہو نا۔ یہاں انسان کا دل اپنے اللہ سے رستہ پوچھتا ہے، where to go? Why should I come back? Where is my destined end? Why should I be on the road? Why I am here? میں مارشز میں کیوں چلا گیا ہوں؟ میں دلدلوں میں الجھ گیا ہوں۔ یہ ایک پوری کی پوری اپروچ ہے۔ توبہ ایک اپروچ ہے، ایک پورا مسلک حیات ہے۔ یہ صرف 2 لفظوں میں توبہ کرنا نہیں ہے۔ It's a full human mental approach towards religion and God, provided you believe in God.